اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں. آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 سبجیکٹ سوشل سائنس پارٹ ہسٹری. جو اس کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر 11 دا میکنگ آف دا نیشنل موومنٹ 1870s اینڈ اپ ٹو 1947. نیشنل موومنٹ ہمیں پڑھنی ہے آج 1870 سے لے کر 1947 تک. یہ مان لیجیے کہ 1870 سے لے کر جب تک انڈیا آزاد ہوا 15 اگست 1947 وہاں تک ہمیں نیشنل موومنٹ ڈسکس کرنی ہے. تو ہم نے کیا پڑھا ان دا پریویس چیپٹرس وی ہیو لکڈ ایٹ دا برٹش کانکویسٹ آف ٹیریٹریز اینڈ ٹیک اوور آف دا کنگڈم. جیسے کہ چیپٹر 1 میں ہم نے پڑھا کہ جو برٹش کانکویسٹ آف ٹیریٹریز ہے فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری، انہوں نے کیسے مطلب جو ٹیریٹریز ہے وہاں وہ کیسے کانکر کیے، وہ کیسے ہڑپ لیے. جیسے آپ نے دیکھا کہ بیٹل آف بکسر میں، بیٹل آف پلاسی میں انہوں نے کیسے مطلب ایک دوسرے سے لوگوں کو لڑوایا، اپنے وہاں پر پوپٹ رکھے تو انہوں نے ٹیک اوور کیا، جو کنگڈمز تھے ان کو ٹیک اوور کیا. انٹروڈکشن آف نیو لاز اینڈ ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز، جیسے کہ پھر ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں دیکھا کہ انہوں نے جو نیو لاز کا انٹروڈکشن کیا اور ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن کا سیٹ اپ کیا. ان میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا چینجز آئی. پہلے کون سے لاز تھے، اب کون سے لاز ہے. جیسے کہ ریونیو آفیشلز رکھے گئے، گرانٹ آف دیوانی ہوئی وہاں پر، رائٹ ٹو کلیکٹ ٹیکسز وہاں پر ہوئے. تو یہ سب چیزیں چیپٹر 2 میں ہوئی تھی. چینج ان دا لائفز آف دا پیزنٹس اینڈ ٹرائبلز. اس کے بعد ہم دیکھا کہ جو پیزنٹس اینڈ ٹرائبلز ہے ان کی جو لائف سٹائل ہے ان میں چینج کیسے ہوا. ان کو جو برٹشرز کو پروڈکٹ، جو ایگریکلچر پروڈکٹ چاہیے تھا وہی وہ گرو کرواتے تھے. وہی گروورز جو ان گروورز کو پریشرائز کیا جاتا تھا کہ آپ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ بلیو ڈائی انڈیا کو اس کو وہاں پر زیادہ بڑھاوا ملا، کیونکہ اس کی جو ڈیمانڈ وہ یورپ کنٹریز میں بہت زیادہ تھی. پھر ہم نے دیکھا ایجوکیشن چینجز ان دا 19th سنچری. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن چینج جو ہے 19th سنچری میں کیا ہوئی وہاں پر. جو وومن ایجوکیشن تھا اس پہ زیادہ سٹریس دیا گیا. جو انگلش ایجوکیشن ہے اس میں، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں زیادہ سٹریس دیا گیا. جو وہاں پر جو ورنیکولر ایجوکیشن جیسے پاٹھشالہ تھے یا مدرساز تھے کہ ان کو آہستہ آہستہ انہوں نے کم کیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آہستہ آہستہ انہوں نے ڈبو دیا یا گنوا دیا، تاکہ جو نیا جو ایجوکیشن سسٹم آئے اس سے بھی کمپنی کو کسی حد تک فائدہ ملے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈبیٹس ریگارڈنگ دا کنڈیشن آف دا وومن. جو کنڈیشن آف دا وومن تھی، اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ جو کنڈیشن آف وومن تھی وہ پہلے کیا تھی، اس کے بعد کیا ہوئی. کچھ پازیٹیو چینج بھی ہوئی، جیسے کہ وہ ایبالشن آف ستی ہوا. ستی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ستی میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی لڑکی کا، کسی عورت کا مرد یا ہم کہیں گے ہسبینڈ مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ جلنا پڑتا تھا. اس کو ایبالش کیا گیا. جو رائٹ ٹو ریمیریج، وڈو ریمیریج جو ہے وہ پہلے نہیں تھا. جس کا شوہر مر جاتا تھا اس کو دوسری شادی الاؤ نہیں تھی. تو کچھ یہ پازیٹیو چینج ہوئی کہ اس کو الاؤ کیا گیا کہ آپ مطلب وہ شادی کر سکتی تھی. چیلنج ٹو دا کاسٹ سسٹم. جو بہت سارے چیلنج تھے کاسٹ سسٹم میں وہاں پر. جو بالکل جو لوور کاسٹ تھا اس کے ساتھ ہم کہیں گے کہ جانور جیسا سلوک ہوا کرتا تھا. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹچیبل لوگ تھے ان کو گلے میں گھنٹی، ان کے گلے میں گھنٹی پڑتی تھی، تاکہ وہ جب جس راستے سے چلا جائے تو اس راستے جو اپر کاسٹ کے لوگ تھے، وہ برہمن جو تھے وہ ہٹ جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمز وہاں پر بہت ساری ہوئی. جیسے سوشل ریفارم میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا کہ جو ستی تھا یا وڈو ریمیریج یا وومن ایجوکیشن، اس میں بہت ساری چینج ہوئی. دا ریولٹ آف 1857 اینڈ آفٹر میتھ. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ریولٹ آف 1857 ہے اس میں کیا کیا ہوا، کیسے اپرائز ہوا. جیسا ایک پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو اس کا
امیڈیٹ کاز تھا وہ تھا کہ جو انہوں نے کارٹریج بنایا تھا، جو انہوں نے جو کارتوس بنایا اس کا جو کارٹریج تھا وہ دانت سے توڑنا پاتا تھا۔ تو افواہ ہوئی کہ یہ جو اس کی جو کارٹریج ہے وہ گائے اور سور کے چرب سے بنی ہوئی ہے، تو سور کا چرب تو مسلمان نہیں دانت میں نہیں لے سکتا، اور گائے کا چرب جو ہندو لوگ ہیں وہ دانت میں نہیں لے سکتے، تو یہ بھی ایک امیڈیٹ کاز تھا۔ دا ڈکلائن آف دا کرافٹس اینڈ گروتھ آف انڈسٹریز، جو ہم نے دیکھا کہ جو بیسک وہاں پر جو ہینڈ کرافٹ جو تھا، جو وہاں پر کنٹری کا جو ہندوستان کا خود کا جو کرافٹ تھا اس کو وہ ڈکلائن ہوا۔ جو انڈسٹریل ریولیوشن یہاں پر اس کے اثرات بہت سارے ہوئے، یہاں پر انڈسٹریل ریولیوشن کے اثرات یہاں پر بہت سارے ہوئے، یہاں پر مشینری زیادہ ہوئی، جو ورک پر مین پاور جو ہے وہ کم ہوا، آہستہ آہستہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھنے لگا۔ On the basis of what you have read about these issues, do you think Indians were discontented with the British rule? If so, how were different groups and classes dissatisfied? تو اگر ہم ان کو دیکھیں گے ایسے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ابو جو فیکٹر جو ڈسکس کیا، ابو جو ہم نے اس سے پہلے جو چیپٹر ڈسکس کیے اس میں کیا کیا خوبیاں تھیں، ان میں کیا کیا خامیاں تھیں، کیا لوگ اس چیز سے ڈسسیٹسفائی تھے، اگر ڈسسیٹسفائی تھے تو انہوں نے یہ جو ڈفرینٹ گروپس ہیں جو ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ کیسے ڈسسیٹسفائی، اور انہوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے، کون کون سے کوشش کی، کون کون سے مطلب ہم کہیں گے قدم اٹھائے، میتھڈس اپلائی کیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے کہ اس میں جو ہے کہ نیشنلزم کا پتہ ہونا چاہیے کہ نیشنلزم کیا ہے، اس کے جو کانسیکوینس ہیں، اس کے جو میرٹس ہیں وہ نیشنلزم کے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔